بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 228 ہے، جس کا عنوان ہے باب المسح علی الخفین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال ابراہیم کان یعجبہم هذا الحدیث لأن اسلام جریر کان بعد نزول المائدہ۔ حضرت حمام سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ اعمش کہتے ہیں کہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، اس لیے کہ حضرت جریر سورہ مائدہ کے نزول کے بعد اسلام لائے۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر ثقۃ، تیسرے ہیں اعمش سلیمان بن مہران الاسدی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابراہیم بن یزید بن قیس ثقۃ فقیہ، اور پانچویں ہیں حمام بن حارث بن قیس، اور چھٹے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ 51 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے ہم صحیح مسلم کے حاشیے کو دیکھ لیتے ہیں۔ علماء امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، چاہے انسان سفر میں ہو یا حضر میں، اور چاہے کسی ضرورت کے تحت ہو یا بغیر ضرورت کے، یہاں تک کہ گھر میں رہنے والی عورت یا وہ شخص جو چلنے پھرنے سے معذور ہو، وہ بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ شیعہ اور خوارج نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن ان کا اختلاف معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارے میں مختلف روایات منقول ہیں، مگر ان کا مشہور اور معروف موقف بھی جمہور علماء کے موافق ہے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد سے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے، جن کی گنتی ممکن نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ نے یہ حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ اس موضوع پر شرح المہذب میں صحابہ کرام کے نام اور اس مسئلے کی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔ علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا افضل ہے یا موضوع پر مسح کرنا۔ احناف کے مطابق پاؤں دھونا افضل ہے، کیونکہ یہی اصل حکم ہے۔ اس رائے کو حضرت عمر بن خطاب، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی اختیار کیا ہے، جبکہ بعض تابعین جیسے شعبی، حکم اور حماد رحمہم اللہ کا موقف یہ ہے کہ مسح کرنا افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس بارے میں 2 روایتیں منقول ہیں، ایک کے مطابق مسح افضل ہے اور دوسری کے مطابق دونوں برابر ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت میں وضو کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، لہذا اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو لو۔ اس آیت سے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ پاؤں دھونا فرض ہے اور موضوع پر مسح کی اجازت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جب ہم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر غور کرتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے، تو ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا سورہ مائدہ کے نزول کے بعد۔ اگر ان کا اسلام اس آیت سے پہلے ہوتا تو یہ احتمال موجود ہوتا کہ ان کی روایت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ان کا اسلام بعد میں ہوا، اس لیے ان کی حدیث قابل عمل ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت میں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو موزے پہنے ہوئے نہ ہوں، یعنی ننگے پاؤں ہوں۔
اسی طرح حدیث نے آیت کی تخصیص کر دی اور دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے موضوع پر مسح کے بارے میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بہتر کوئی حدیث نہیں سنی۔ جب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے موضوع پر مسح کیا تو کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ یہ سوال حضرت حمام نے کیا تھا جو حضرت جریر سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے ایک نہایت بصیرت افروز نقطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وضو کی بنیاد ان اعضاء کو دھونا ہے جو ظاہر ہوتے ہیں اور جن پر میل کچیل جلدی آ جاتی ہے، لیکن جب پاؤں موزے پہننے کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں تو وہ ظاہری اعضاء کے دائرے سے نکل کر باطنی اعضاء کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ اس دور میں موزے پہننا ایک عام روایت تھا اور ہر نماز کے لیے انہیں اتارنا باعث مشقت ہوتا تھا، اس لیے شریعت نے اس مشقت کو دور کرنے کے لیے ان پر مسح کی اجازت دی۔ شریعت نے اس سہولت کو 3 طریقوں سے متوازن اور معتدل بنایا۔ پہلی ہے مدت کی تحدید، یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ 1 دن اور رات کا دورانیہ انسانی معمولات میں کسی چیز کی نگرانی اور اہتمام کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح 3 دن اور راتیں بھی ایک معقول مدت ہے، اس لیے شریعت نے ان دونوں مدتوں کو مقیم اور مسافر کے حالات کے مطابق تقسیم کر دیا تاکہ سہولت بھی حاصل ہو اور بے احتیاطی بھی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزے پہننے سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات واضح رہے کہ یہ موزے ایسے ہی ہیں جیسے طہارت پر باقی رہنے والے اعضاء، کیونکہ موزے پہننے کے بعد پاؤں چھپ جاتے ہیں اور ان تک میل کچیل کا پہنچنا کم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دھونے کے بدلے میں موزوں پر صرف ان کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے، اور یہ مسح بھی اس لیے ہے تاکہ وضو کا تصور باقی رہے اور ایک نمونہ قائم رہے جو طہارت کی یاد دہانی کراتا رہے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں کہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ حدیث متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے میمونی نے نقل کیا ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 37 ہے۔ حسن بن محمد کی روایت میں یہ تعداد 40 ہے اور ابن ابی حاتم کے مطابق یہ تعداد 41 ہے۔ امام حسن نے ذکر فرمایا کہ مجھے اس بارے میں 70 صحابہ کرام سے احادیث پہنچی ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدر اور حدیبیہ کے تمام صحابہ، مہاجرین و انصار اور دیگر صحابہ تابعین، مختلف شہروں کے فقہا اور تمام اہل علم موضوع پر مسح کے قائل تھے۔ اس مسئلے کا انکار صرف وہی شخص کرتا ہے جو گمراہ، بدعاتی اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو چکا ہو۔ کتاب البدائع میں بیان کیا گیا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا تمام فقہا اور صحابہ کرام کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کرام کو پایا جو جنگ بدر میں شریک تھے اور وہ سب موضوع پر مسح کے قائل تھے۔ اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے موضوع پر مسح کو اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی علامات میں یہ شامل ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو افضل مانا جائے، خطنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کی جائے، موضوع پر مسح کو تسلیم کیا جائے اور نبیذ جر یعنی مثلث کو حرام نہ سمجھا جائے۔ روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے مسح کے بارے میں اس وقت فتویٰ دیا جب یہ مسئلہ میرے لیے دن کی روشنی کی طرح واضح ہو گیا۔ اس کا انکار گویا بڑے صحابہ کرام کی مخالفت اور انہیں خطا کار کہنا ہے جو کہ بدعت ہے۔ اس لیے امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص موضوع پر مسح کو جائز نہ سمجھے مجھے اس کے ایمان پر خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے محدثین نے واضح طور پر کہا ہے کہ موضوع پر مسح کی احادیث متواتر ہیں اور بعض نے ان احادیث کے راویوں کی تعداد 80 سے بھی زیادہ شمار کی ہے جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے سلف کے کسی فقیہ سے موضوع پر مسح کے انکار کی روایت نہیں دیکھی سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے، لیکن ان سے بھی صحیح روایات اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔
امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام میں مالکیہ کے اس انکار پر تنقید کی ہے۔ مالکی فقہ میں اس وقت دو موقف موجود ہیں، مطلق طور پر جواز، صرف مسافر کے لیے جواز۔ امام ابو بکر الرازی الجساس الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر اور شہرت کے ساتھ ثابت ہے، یعنی اتنے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا کہ اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی کسی آیت کو صرف اسی صورت میں حدیث سے منسوخ کیا جا سکتا ہے جب وہ حدیث اتنی مشہور ہو جیسے موضوع پر مسح کی روایت۔ امام جساس رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی موضوع پر مسح کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اس بات میں شک تھا کہ آپ علیہ السلام نے مسح فرمایا۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ آپ نے یہ مسح سورۃ المائدہ کے نزول سے پہلے کیا یا بعد میں، چونکہ یہ احادیث اتنی کثرت سے اور اتنے معتبر راویوں سے آئی ہیں کہ ان میں غلطی یا سازش کا امکان نہیں، اس لیے ان پر عمل کرنا واجب ہے اور انہیں آیت وضو کے ساتھ تطبیق دی جا سکتی ہے۔ آیت میں پاؤں دھونے کا حکم ہے لیکن اس میں مسح کا احتمال بھی موجود ہے، اس لیے جب پاؤں ننگے ہوں تو دھونا فرض ہے اور جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو مسح کیا جائے۔ اب چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح سورۃ المائدہ سے پہلے کیا ہو یا بعد میں، دونوں صورتوں میں یہ عمل آیت کے مخالف نہیں۔ اگر پہلے کیا ہو تو آیت اس پر مبنی ہے اور اگر بعد میں کیا ہو تو آیت میں موجود احتمال کی بنیاد پر یہ جائز ہے۔ اسی طرح یہ نسخ نہیں بلکہ آیت کی مراد کی وضاحت ہے، اور چونکہ یہ حدیث تواتر اور شہرت کے درجے پر ہے اس لیے اگر نسخ بھی مانا جائے تو بھی جائز ہے۔ فقہاء کے درمیان جرابوں پر مسح کے جواز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جرابوں پر مسح اس وقت جائز ہے جب وہ چمڑے سے بنی ہوئی ہوں یا چمڑے جتنی مضبوط ہوں، یعنی مجلدین ہوں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کو جائز نہیں سمجھتے چاہے وہ چمڑے کی ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے بعض شاگردوں نے ان سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اگر جرابیں چمڑے کی طرح مضبوط ہوں تو مسح جائز ہے۔ دوسری طرف امام ثوری، امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن صالح رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر جرابیں موٹی اور مضبوط ہوں تو ان پر مسح جائز ہے چاہے وہ چمڑے کی نہ ہوں۔ اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت وضو میں اصل حکم پاؤں دھونے کا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کی متواتر اور مشہور احادیث نہ ہوتی تو ہم صرف آیت کے مطابق پاؤں دھونے کو فرض سمجھتے، لیکن چونکہ موضوع پر مسح کی احادیث صحیح اور مشہور ہیں اس لیے ہم نے آیت کے اس پہلو کو اختیار کیا جس میں مسح کا احتمال موجود ہے، اور باقی حکم کو آیت کے اصل مفہوم پر باقی رکھا۔ لیکن جرابوں پر مسح کے بارے میں ایسی متواتر اور مشہور احادیث وارد نہیں ہوئیں جیسی موضوع کے بارے میں آئی ہیں، اس لیے ہم نے جرابوں کے بارے میں آیت کے اصل حکم یعنی پاؤں دھونے کو برقرار رکھا اور اس پر مسح کو جائز نہیں سمجھا۔ اسی اصولی بنیاد پر امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے فرمایا، قرآن کے ظاہر حکم کو ابو قیس اور حذیل جیسے افراد کی روایت پر ترک نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب قرآن کا واضح حکم موجود ہو تو اس کو صرف ایسی روایت سے نہیں بدلا جا سکتا جو نہ تو مشہور ہو اور نہ ہی متواتر۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ممکن ہے وہ جرابیں چمڑے کی ہوں یعنی مجلدین ہوں، اس لیے اس روایت سے اختلافی مسئلے پر کوئی قطعی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ یہ روایت کسی عام لفظ پر مشتمل نہیں بلکہ ایک عمل کی حکایت ہے جس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں۔ مزید یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وضو پر وضو ہو یعنی بغیر حدث کے دوبارہ کیا ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پاؤں پر مسح فرمایا اور فرمایا یہ اس شخص کا وضو ہے جس نے حدث نہیں کیا۔ فقہی اصول کی روشنی میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ پٹی لپیٹ کر اس پر مسح جائز نہیں، کیونکہ عام طور پر اس میں چلنا پھرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر جرابیں بھی ایسی ہوں جن میں چلنا ممکن نہ ہو تو ان پر بھی مسح جائز نہیں، لیکن اگر جرابیں چمڑے کی ہوں یا اتنی موٹی ہوں کہ ان میں چلنا پھرنا ممکن ہو یعنی وہ چلنے پھرنے سے پھٹے نہ،
تو وہ موضوع کے حکم میں آ جاتی ہیں اور ان پر مسا جائز ہوتا ہے، جیسے کہ جرموک یعنی چمڑے کے موزے پر مسا جائز ہے۔ فقہا اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اگر جراب مکمل طور پر چمڑے کی ہو تو اس پر مسا جائز ہے، اور اگر جزوی طور پر ہو لیکن اس قدر مضبوط ہو کہ موزے کی طرح پہن کر چلا جا سکے تو بھی مسا جائز ہے۔ اس ضمن میں بعض فقہا نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رجوع بھی نقل کیا ہے۔ روایت ہے کہ جب امام صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے بغیر جوتے کے موٹی جرابوں پر مسا کیا اور اپنے تیمارداروں سے فرمایا، میں نے وہ کام کیا جس سے پہلے منع کرتا تھا۔ فقہا نے اس قول سے امام صاحب کے رجوع پر استدلال کیا ہے۔ جرابوں کی اقسام اور ان کے احکام کی تفصیل الکبیر میں مفصل طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس میں موضوع پر مسح کی مشروعیت اور جواز کا واضح بیان ہے، جس پر امت کے جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک عظیم الشان حکم موجود ہے جو اہل سنہ اور اہل بدعت کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے، اور وہ ہے موضوع پر مسح کا مسئلہ۔ اس کا انکار صرف وہی شخص کرتا ہے جو محروم ہو یا بدعتی ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے باہر ہو۔ فقہ اور حدیث کے ماہرین حجاز، عراق، شام اور دیگر تمام علاقوں کے علماء اس مسئلے پر متفق ہیں۔ صرف چند لوگوں نے بدعت اختیار کی اور اس مسح کا انکار کیا۔ اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ موضوع پر مسح نہ صرف ایک شرعی رخصت ہے بلکہ اہل سنت کی پہچان بھی ہے، اور اس کا انکار امت کے اجماعی عمل سے انحراف ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کا مسئلہ اہل سنت کا ایک امتیازی شعار بن چکا ہے، اس لیے اسے عقائد کی کتابوں میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا انکار متواتر احادیث کا انکار ہے، اور اس مسئلے کو نہ ماننا اہل بدعت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معالم السنن میں اہل بدعت کی طرف سے مسح خفین کے انکار پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، تعجب ہے روافض پر کہ انہوں نے اس مسئلے کا انکار کیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں اور امت کے علماء کی زبانوں پر یہ علم عام ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ قرآن کی ایسی تعویلات اور کمزور روایات کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس انکار کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص قسم کھا کر کہتا ہے، اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں امیر المؤمنین کی ولایت سے بری ہوں اور میں نے موضوع پر مسح کیا ہو۔ یعنی وہ اس مسئلے کو اس حد تک بدعت سمجھتے ہیں کہ اسے ترک کرنے کو اپنی دینداری کی علامت بنا لیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سطر کا خیال رکھتے ہوئے ضرورت کے وقت لوگوں کے سامنے پیشاب کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ انسان خلوت میں جائے۔ چوتھا فائدہ یہ واضح ہوتا ہے کہ پیشاب کرنا وضو کو توڑ دیتا ہے، یعنی یہ وضو کے نواقض میں سے ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ سلف صالحین باطل عقائد و اعمال کے رد میں کس قدر سنجیدہ اور غیرت مند تھے، اور وہ حق کے دفاع میں سختی سے مناقشہ کرتے تھے۔ یہ فائدہ بھی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق حسنہ اور وسعت قلبی کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کو برداشت کیا، حالانکہ وہ طلباء اس مسئلے میں غلطی پر تھے۔ یہ تحمل اور بردباری ایک عظیم صفت ہے جو اہل علم میں ہونی چاہیے، اور اس حدیث سے ان لوگوں کے اعتراض کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مسح خفین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا اسلام آیت وضو کے نزول کے بعد ہوا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کی روایت ناسخ کے بعد کی ہے اور منسوخی کا دعویٰ باطل ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی ایسا عمل نظر آئے جو اس کے فہم کے مطابق شریعت کے خلاف ہو تو اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ عمل کسی عالم یا فاضل شخصیت سے صادر ہوا ہو، بلکہ نرمی اور حسن ادب کے ساتھ ان سے سوال کرنا چاہیے اور وضاحت طلب کرنی چاہیے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر کسی پر اعتراض کیا جائے اور وہ اپنے عمل کو درست سمجھتا ہو تو اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نرمی سے اپنے موقف کی وضاحت کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے کس چیز نے روکا ہے جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھا ہے۔ یعنی انہوں نے دلیل کے ساتھ اپنے عمل کی وضاحت کی، نہ کہ جذباتی رد عمل دیا۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت تاریخ سے استدلال کرنا جائز ہے،
حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کی تاریخ کو بطور دلیل پیش کیا کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے دیکھا وہ آیت وضو کے نزول کے بعد کا واقعہ تھا، اس لیے یہ عمل منسوخ نہیں بلکہ باقی ہے۔ حدیث میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے قول فمسح علی خفیہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ شرعی طور پر موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا مطلوب ہے، اور یہی درست قول ہے، کیونکہ عربی زبان میں علی کا لفظ واضح طور پر اوپر کی سطح پر مسح کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح کے جواب میں کسی ضرورت یا سفر کی شرط نہیں بلکہ یہ عام رخصت ہے، اس لیے گھر میں رہنے والی عورت یا وہ شخص جو چلنے پھرنے سے معذور ہو وہ بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں، اس سبق سے متعلق سوالات اور فوائد کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔